جب آپ فخریہ انداز میں اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے دیوبندی سوچ اور نظریے کے ساتھ آپ تمام کام کر رہے ہوں گے. تو دیوبندیت کی جو کام ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تحفظ عقائد, اسلام کو صحیح طریقے پہ ماننا, جس انداز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا اسی انداز پہ جمے رہنا. آپ الگ الگ جگہوں پہ جاتے ہیں, الگ الگ لوگوں سے ملتے ہیں, عقائد کے تعلق سے آپ اس ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزوری کس اعتبار سے آپ محسوس کرتے ہیں, یعنی کس عقیدے پہ سب سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں دیکھیے, جب ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں تو ہم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی زبانی جو ہمارا تعارف ہے جی کہ ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں, مسلکاً ہم حنفی ہیں اور مشرباً ہم دیوبندی ہیں, جی تو ہم دو چیزوں کا سب سے پہلے اظہار کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم بقائے باہم کے لیے ملک کی دوسری اقوام کے ساتھ اپنے اس نظریے پر قائم ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں سب کے درمیان مساوات, ہمدردی, برابری اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ملک کو تعمیر کرنے کا خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا وہ ہمیں بھی کرنا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو مختلف طبقات ہیں, مختلف فرقے ہیں, جن کو حکومت یا جن کو آج کے دور میں مسلمان سمجھا جاتا ہے, ملی معاملات میں, مشترکہ معاملات میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی جدوجہد کرنا, ان کے ساتھ گفتگو کرنا, یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ جو ہماری مشترکہ چیزیں ہیں جن کو بحیثیت مسلمان ہونے کے یا بحیثیت اسلام کو ماننے والے ہونے کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے اکابر اس کام کو کر رہے ہیں. اب آ جائیے تیسرے مرحلے پر کہ جب ہم ملک میں گھومتے ہیں تو ہمارے درمیان مسلمانوں کی الگ الگ آبادی ہے, جی یعنی اس کو ہم کیٹیگرائز کریں تو ایک نوجوانوں کا طبقہ ہے, نوجوانوں میں بھی پھر دو طبقے ہیں, بچیاں اور بچے, پھر اس کے بعد بزرگوں کا طبقہ ہے, پھر اس سے پہلے چھوٹے بچوں کا. جی تینوں طبقات الگ الگ طریقے کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں, اور ان سب میں اگر کامن ایشو اگر ہم تلاشیں عقائد کے لحاظ سے تو عقیدہ توحید سب سے بڑا سنگین مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے نوجوانوں کے اندر. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو نصاب ہے, بہت معذرت کے ساتھ, عقیدہ توحید پر ہمارے یہاں بہت واضح چیزیں نہیں ہیں بچپن کے لیے. جی درس نظامی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بچپن کے لیے. جیسے ہم دوسرے طبقات کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی عقائد پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد عقیدہ رسالت, جی عقیدہ رسالت کے متعلق بھی ہمارے یہاں درس نظامی میں کتابیں ہیں. بچپن میں تعلیم الاسلام کے چند جملوں کے علاوہ ہمارے پاس آج کے جدید تعبیر میں جدید انداز پر نوجوان ذہنوں کو اور بچوں کو اپیل کرنے کے لیے کوئی ایسا نصاب نہیں ہے یا کوئی ایسا نظام یا میکینزم نہیں ہے کہ جس سے ہم ان کو 2 اور 2 4 کی طریقے سے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سمجھا سکیں. اب اس کے بعد جب عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ 2 اہم عقائد ہیں جن کے سلسلے میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں بہت بڑی تعداد مختلف مس انفارمیشن کے شکار ہے. پھر عقیدہ بعث بعد الموت, تیسرا بنیادی عقیدہ ہے. اس سلسلے میں بھی بہت سارے نوجوان مختلف قسم کے سوالات آپ سے کریں گے, قیامت کے متعلق, حساب و کتاب سے متعلق. اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ہم عقائد پر ایک منظم نصاب اور ایک منظم نظام نہیں لاتے ہیں نوجوانوں کے لیے, تو 2 طرح کے طبقے ہمارے یہاں ہیں. ایک وہ طبقہ جو ہمارے مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتے ہیں, یا تو وہ کسی اور مشنری کا حصہ ہیں, کرسچن مشنری سے ہیں, جیوش مشنری سے ہیں, یہودی طبقے سے ہیں, یا کسی اور مشنری سے ہیں, یا وہ ایتھسٹ ہیں یعنی ملحد ہیں. تو اب ان کو موقع مل جاتا ہے ان عقائد پر چوٹ کرنے کا. عقیدہ توحید کا دوسرا والا پارٹ کیا ہے؟ انکار توحید, یہی الحاد ہے. عقیدہ بعث بعد الموت کا دوسرا والا یعنی آپ اس کے اپوزٹ دیکھیں تو انکار آخرت ہے. تو ملحدین دنیا میں یہی کر رہے ہیں, وہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی عقیدہ ان کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب فرضی باتیں ہیں. تو ایسے میں مولانا کس چیز کا آپ کو زیادہ, یعنی ملحدین کی محنت زیادہ ہے یا ہماری محنت نہیں ہے؟ اب واپس آئیے دوسرے والے حصے پر.
اب جو ہمارے اندر طبقات ہیں جی جو اسلام کا مطالعہ کر کے اسلامی چولہ اختیار کر کے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں اور جو مسلمانوں کا 1400 سالہ میراث ہے اس سے دور کر کے کسی اور فرقے یا کسی اور عقیدے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی انہی عقیدوں پر چوٹ کرتے ہیں جی اور وہ بھی اسی پر کام کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہوگا جو عقیدہ رسالت پر حملہ بولے گا، وہ خود کو مہدی اور مسیح کہنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی دوسرا کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں آخری نبی ہوں۔ کوئی تیسرا کھڑا ہوگا، وہ قرب قیامت کے متعلق جو علامات ہیں ان پر گفتگو کرے گا، اور وہ ان سادہ لو نوجوانوں کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لے گا۔ جی تو بیک وقت اگر ہم موازنہ کریں تو اسلام مخالف طاقتوں کا اسلام کے عقائد پر، اصول دین پر حملہ، اور دوسری طرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت سارے ایسے طبقات اور بہت سارے ایسے فرقے جن کو جب ہم آپریشن کریں گے تو ہم پھر بتائیں گے کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہیں، جی یہ اسلام پر نہیں ہے، ان کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ اسلام پر نہیں، تو وہ انہی عقائد پر آ رہے ہیں۔ تو اب ہماری طرف سے جو کام ہونا چاہیے، لازمی طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کام میں کمی ہے، لیکن سامنے جو ہماری طاقتیں ہیں ان کے پاس وسائل بہت ہیں، ان کے پاس ذرائع بہت ہیں، ان کے پاس ریسرچ ہے، ان کے پاس کمیونیکیشن کے اسکلز ہیں، ان کے پاس نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کے مواقع ہیں، ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، ریسرچ پیپرز ہیں، مستشرقین کی 1000 سالہ جدوجہد ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی طبقہ مکمل طور پر اپنے عقائد پر متسلب نہ ہو سکے۔ اور ہم جب دیوبندی ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم متسلب ہونے کی بات کرتے ہیں، ہم متشدد نہیں ہیں، ہم مذہبی منافرت نہیں پھیلاتے، ہم مسلکی منافرت نہیں پھیلاتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر اور اسلام کی جو تشریح ہم تک 1400 سال صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اسلاف سے پہنچی ہے، اس کی جو درست تشریح ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے بالکل قریب یا بالکل وہی، ہم اس پر قائم ہیں اور یہ ہمارا تسلب ہے، اور اس پر ہم بالکل باقی رہیں گے انشاءاللہ۔